اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے جو ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا، نہ حزن ہوگا، نہ ملال ہوگا۔ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، اللہ کے محبوب بندے، مقربین بندے پروردگار عالم کے، جو اللہ کے دوست ہیں۔ اور یہ اللہ کے دوست کیسے بن جاتے ہیں؟ جناب قرآن کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار عالم نے انبیاء علیہم السلام کا ذکر فرمایا، اور پھر اپنے مقربین، محبوبین، صالحین بندوں کا بھی ذکر فرمایا۔ یعنی یہ جو ولیوں کا ذکر ہے، یہ سنت الہیہ ہے کہ اللہ ذکر فرما رہا ہے، تو ہم کیوں نہ ذکر کریں ان محبوب بندوں کا، مقرب بندوں کا۔ اب ہم ہدایت طلب کرتے ہیں بحکم الہی 5 وقت اور عمومی طور پر بھی، کہ اہدنا الصراط المستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم، کہ پروردگار عالم ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر کہ جن پر تو نے اپنا انعام نازل فرمایا ہے۔ تو یہ انعام یافتگان کون ہیں؟ آج ہم اللہ کے ولیوں کے بارے میں بات کریں گے، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ کے جو ولی ہیں نا، اور جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث مبارکہ، حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو آج ولی اللہ، یعنی اللہ کے ولیوں کے حوالے سے بات کی جائے گی، ان کی پیروی کیسے کریں، ان کے حوالے سے، ان کے تعلق سے آج سیر حاصل گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ رونق افروز جو شخصیات ہیں، بہت ہی معتبر شخصیت، ARYQ TV کی ایک مستند شخصیت، بہترین گفتگو فرماتی ہیں، ہماری استاد ہیں، الحمدللہ ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ رونق افروز ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، میری پہچان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ جو شخصیت رونق افروز ہے، ماشاءاللہ روز بروز ان کی گفتگو میں نکھار پیدا ہو رہا ہے۔ عالمہ ہیں، حافظہ ہیں، قاریہ ہیں، حافظہ عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں میری پہچان میں۔ آپ اللہ کے ولی، آج کا موضوع، آپ کی بہت ریسرچ بھی ہے اس تعلق سے الحمدللہ۔ اولیاء اللہ سے کیا مراد ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ یہ ارشاد فرما دیجئے، اور یہ کون لوگ ہیں یہ بھی فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اپنے بھی ولی ہونے کا ذکر کیا اور بندوں کے بھی ولی ہونے کا ذکر کیا، جیسے ابھی آپ نے آیت مبارکہ سے آغاز کیا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، اور ایک جگہ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا۔ تو دیکھیے ولی کا لفظ اگر ہم اس کی تحقیق کریں تو لغت میں اس کے معنی ہے محبت، دوستی، قرب، نزدیکی، عمارت، سلطنت، اس کی ملکیت، ان سارے معنوں میں۔ پھر جب ولایت اور اولیاء کی بات آئے تو دیکھیے ولی کا لفظ جو ہے وہ اگر زبر کے ساتھ بھی آئے اور زیر کے ساتھ، دونوں طرح سے آتا ہے۔ اچھا۔ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ انتظامی معاملات کو سنبھالنا، اور ولایت دوستی کے معنوں میں آتا ہے۔ گویا کہ وہ بندے جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، قریب ہو گئے، اس کے نزدیک ہو گئے، اس کے اپنی فرما برداری کی وجہ سے، اپنی اطاعت کے ذریعے، اپنے تقوی کے ذریعے۔ اور قرآن مجید میں یہ ایک جگہ ان کی پہچان بتائے گی کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، پہلی ان کی پہچان یہ ہے ایمان میں سٹرونگ ہیں اور تقوی میں سٹرونگ ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں
کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو اتنا مضبوط رکھا، تقویٰ کی راہ پر چلے، اور اللہ نے کئی جگہوں پر انہیں کہیں محسنین فرمایا، کہیں متوکلین فرمایا، کہیں صابرین فرمایا۔ تو یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی کوئی بات ایسی غالب آ گئی ان پر، ان کے اخلاق پر، کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کے نزدیک ہو گئے، اللہ کے مقرب بندوں میں ان کا شمار ہونے لگ گیا۔ کیا بات ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ ولیوں کا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تمہارا محافظ اور نگران ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ مومن ولی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن فرما بردار ہے، اطاعت گزار ہے، تقوی والا ہے، گناہوں سے دور رہتا ہے، برائیوں سے پرہیز کرتا ہے، وہ اس راہ پر چلتا ہے جس راہ پر اللہ کی رضا اور خوشنودی اسے حاصل ہو۔ وہ ہر لمحہ اپنے محبوب حقیقی کو منانے میں لگا رہتا ہے، اس کے اندر دنیا سے بے رغبتی پائی جاتی ہے، وہ دنیا کی طرف لپکتا نہیں ہے، اس کے اندر دل میں حرص و حوث نہیں پائی جاتی، حب مال نہیں ہے، حب دنیا نہیں ہے۔ وہ متقی ایسا ہے کہ عبادت اور دعا میں وقت گزارتا ہے، یا جن جن فرائض اور ذمہ داریوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو ادا کرنے میں اتنا لگا رہتا ہے کہ اسے پھر باقی چیزوں کی ہوش ہی نہیں رہتی۔ تو عام بندے تو ہر وقت دنیا کے بارے میں یا تو سوچتے ہیں یا دنیا کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن متقی لوگ، اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہر لمحہ فکر رہتی ہے کہ اس دین کو ذمہ داریوں سے ہم آگے پہنچائیں، رشد و ہدایت کا کام کریں، ہم لوگوں کو اللہ سے ملوائیں، وہ مال کی حب میں نہیں نہ لگے ہوئے۔ تو ان کا ہر وقت کا یہی شغل ہے، یہی مشغلہ ہے، یہی ان کی ذمہ داری بھی ہے۔ پھر آپ دیکھیں نا، تو توحید کا نور ہمیں کہاں سے ملا؟ رسالت سے ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رب سے ملوایا، رحمان کا پتہ دیا۔ اب ولایت میں رسالت کا نور پایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ان ولیوں میں نظر آتے ہیں، اس لیے انہیں کہتے ہیں عکس جمال مصطفیٰ۔ خوشبو مصطفیٰ اگر پانی ہے تو اللہ کے ولیوں کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں اتنے فنا ہو جاتے ہیں کہ ان کا عمل، ان کی جو افعال، ان کے اعمال، ان کی عبادات میں وہ رنگ نظر آتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور وہ رنگ ہی انہیں خوشبودار کر دیتا ہے۔ بے شک۔ ان کے پاس ایمان والے بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، وہ کسی جنگل میں بھی ڈیرا لگا دیں تو ان کے پاس لوگ دوڑے چلے آتے ہیں، وہ جنگل آباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے۔ وہ دعا کر دے تو وہ شفا مل جاتی ہے، لوگوں کے کام ہو جاتے ہیں، لوگوں کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں دنیا کا بھی یہ قاعدہ ہے، کوئی آپ کے قریب ہوگا، کوئی آپ کے نزدیک ہوگا تو وہ آپ سے کچھ کہے گا تو آپ اس کی بات کو رد نہیں کریں گے۔ بے شک۔ تو بعینی ہی ایک ظاہری مثالوں سے کوئی وہ تعلق نہیں ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اللہ رب العزت پھر جو اس کے ہو گیا اللہ بھی اس کی سنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کے ولی کے جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور جیسے کہ ابھی فرمایا نا کہ لوگ لپکتے ہیں ان کی جانب، اور اللہ رب العزت سے محبت ہو جاتی ہے جب ان کے قریب بیٹھتے ہیں، ان کا قرب حاصل کرتے ہیں، باتوں کو سنتے ہیں، صحبت حاصل کرتے ہیں، تو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ آپ کی جانب آئیں گے عائشہ، یہ بتائیے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اولیاء اللہ کی شان اور ان کے فضائل اور ان کے مناقب کس طریقے سے بیان کیے گئے ہیں، ان کے اوصاف کیسے بیان کیے گئے ہیں، کس انداز سے؟ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بہت شکریہ۔ جس طرح آپا بھی بہت خوبصورت انداز میں یہ بتا رہی تھیں کہ بے شک اولیاء اللہ یعنی اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں ان کے اخلاق میں ہمیں ان کے ہر کام میں، ہر پہلو میں ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی جھلک دکھائی دیتی ہے، ان کے اخلاق کے پہلو دکھائی دیتے ہیں۔ اور جب ہم قرآن کریم سے ہم اولیاء اللہ کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، اولیاء اللہ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قرآن اولیاء اللہ کے بارے میں، اللہ کے بندوں کے بارے میں، اللہ کے نیک ولیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیا پکارتا ہے، تو قرآن سب سے پہلے کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے نیک بندوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے کون؟ وہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو تقوی والے ہوتے ہیں، جو پرہیزگاری والے ہوتے ہیں، جو اخلاص والے ہوتے ہیں، جو رحم دل ہوتے ہیں، جو مخلوق کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، جو ہر طرح اللہ کو راضی کرنے میں اپنی زندگی کو گزارنے والے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں الذین آمنوا وکانوا یتقون،
یعنی ایمان والے کون ہیں؟ وہ جو متقی و پرہیزگار ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اولیاء اللہ کی صفات کو کس طرح بیان فرماتا ہے؟ التائبون العابدون الحامدون الساہحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ کون ولی؟ کون اللہ کے دوست؟ کون اللہ والے؟ کون؟ وہ جو توبہ کرنے والے، جو عبادت کرنے والے، جو حمد کرنے والے۔ اب توبہ کس طرح کرنی ہے؟ یعنی وہ گناہ نہ بھی کریں تو توبہ کر رہے ہیں، وہ گناہ نہ بھی کریں تو توبہ کر رہے ہیں، وہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے ہر سانس کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں، وہ اپنے ہر مشکل وقت میں، ہر خوشی میں، ہر طرح ہر لمحہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ السائحون، وہ روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہیں، اس کو منانے میں لگے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ نیکی کا حکم دے رہے ہیں، وہ گناہوں سے روک رہے ہیں، وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو پھر قرآن کہتا ہے کہ جب وہ اللہ کے بندے بن گئے تو پھر وبشر المؤمنین، انہیں خوشخبری سنا دی جائے، انہیں خوشخبری دے دی جائے۔ سورہ بینہ کی آیت، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ کون؟ جو اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں خالصتاً، کہ ان کی عبادت میں کوئی جو ہے نا وہ ریاکاری نہیں ہوتی، کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، وہ جو کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، وہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ پھر کہتا ہے کہ میں متقیوں کو پسند فرماتا ہوں۔ پھر اللہ کہتا ہے واللہ یحب الصابرین، جو میرے بندے ہیں، جو میرے دوست ہیں، جو میرے قریب ہیں، وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اور جن کے ساتھ اللہ ہو تو پھر وہ اللہ والے بن جاتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، یعنی وہ لوگ صرف مجھ پر توکل کرتے ہیں، وہ کچھ بھی کر رہے ہوں ان کا بھروسہ مجھ پر اتنا خالص اور اتنا پکا ہوتا ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اور جب اللہ ان کے ساتھ ہو تو پھر مومن وہ ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، یعنی اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیا کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم اس طرح اپنے بندوں کی، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی شان، ان کے فضائل اور ان کے اوصاف بیان فرماتا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سلامت رہیے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ زینب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، حافظہ عائشہ صاحبہ بھی تشریف فرما ہیں، اور اولیاء اللہ کے تعلق سے بات ہو رہی ہے۔ بہت سیر حاصل گفتگو حافظہ عائشہ نے فرمائی ہے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں، کہ کس طرح اللہ رب العزت اولیاء کاملین کا ذکر، ان کے اوصاف قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک ڈاکٹر صاحبہ، اب آپ کی جانب آؤں گی۔ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ارشاد ہوا، آپ حدیث مبارکہ کی روشنی میں اولیاء اللہ کی شان کو کیسے بیان فرمائیں گی؟ کہیے گا۔ شکریہ زینب۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار ارشادات گرامی موجود ہیں کہ جس میں اولیاء کی صفات جو ہیں بیان ہوئی، اولیاء کی شان بیان ہوئی، ان کا مرتبہ بیان ہوا۔ جیسے ایک حدیث مبارکہ حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ قرب نوافل کے ذریعے، نوافل میرے اس قدر قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑ، اور یہاں تک فرمایا کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ سبحان یعنی یہ فنائیت کا وہ مقام ایک بندے کو عطا ہو جاتا ہے کہ دیکھ وہ رہا ہے ظاہراً مگر رب دیکھ رہا ہے، سن بندہ رہا ہے مگر سن اللہ رہا ہے۔ تو اتنی قربت، اور علماء کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں تو قرب نوافل کی بات آئی، جی قرب فرائض تو اس سے بھی اعلیٰ درجہ ہے۔ کیا بات ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آیت مبارکہ ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، اللہ نے فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے ذاکرین کا ہم نشیں ہو جاتا ہوں،
جلیس ہو جاتا ہوں، ان کے ساتھ گویا بیٹھتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اور یہ ذاکرین وہی لوگ ہیں جو اللہ کے ولی ہیں، نیک لوگ ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ روز محشر ان کے چہرے نور کی طرح چمکتے ہوں، سبحان اللہ۔ وہ موتیوں کے ممبروں پر وہ رونق افروز ہوں گے، اور یہ انبیاء نہیں ہوں گے، یہ شہداء نہیں ہوں گے۔ خاص بتایا کہ بھئی انبیاء کا بڑا مقام ہے، شہداء کا بڑا مقام ہے، نہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ذکر کرتے رہتے ہیں دن رات، اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، تو ان کی یہ شان روز محشر دکھائی جائے گی، بے شک، ان کو گویا اگلی صفوں میں بٹھایا جائے گا جنہوں نے دنیا میں اللہ کو یاد کیا۔ پھر اسی ذکر کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ دیکھیں بندہ تو فانی ہے، بندے نے تو چلے جانا ہے، تو لیکن اللہ نے فرمایا کہ اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اس کا یاد رکھنا کیا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس بندے کے لیے، اس ولی کے لیے محبت پائی جاتی ہے، احترام پایا جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ اور چلے جانے کو بھی حضور نے بیان فرمایا کہ اس کا جو مومن کا جانا جو ہے، ولی کا جانا جو ہے، وہ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہی ہے۔ اللہ اکبر، تو یعنی اس کو موت نہیں ہے، وہ تو ایک گھر سے دوسرے گھر چلا گیا، اس نے اس حیات دائمی کو پا لیا جس کا قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ انعام میں کہ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کہ وہ اسے زندگی وہ والی مل گئی کہ اس کے نور ہے اور وہ اس نور کو بانٹتا پھرتا ہے۔ تو آج کیوں حضور غوث اعظم، حضور داتا صاحب اور ان کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے عرس منائے جاتے ہیں؟ بے شک، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ سے محبت میں گزاری، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے سٹرگل کرتے ہوئے گزاری۔ سرکار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک اور فرمان مبارک کہ اللہ رب العزت جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، اللہ کا فرمان ہے میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ اب آپ سوچیں ذرا، محاربہ اور حرب کہتے ہیں جنگ کو، جس میں آپ دشمن کے ساتھ باقاعدہ لڑتے ہیں، تو گویا اللہ نے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ جو ولی سے دشمنی کرتا ہے، ولی سے عداوت رکھتا ہے، ولی کے لیے اپنے دل میں بغض پاتا ہے۔ اور اب دیکھیں یہ تو اللہ کا قاعدہ ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب یا اپنے احکامات یوں براہ راست بندوں کو نہیں دیے، ایک فرد کو اتارا، انبیاء آئے، انہوں نے پیغام کو پہنچایا، انبیاء کا سلسلہ بند ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، مگر عام انسانوں کو رشد و ہدایت کے لیے کوئی فرد چاہیے جس کو وہ سامنے دیکھ سکیں۔ تو ولایت قائم و دائم ہے، اور سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ اس ولایت کے سردار ہیں، تو یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہے گا۔ اور پھر اس کی پہچان بھی پوچھی گئی، صحابہ نے پوچھا کہ ہم کیسے پہچانیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمانے مبارک کہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کا ولی ہے تو وہ ایمان ہی دے رہا ہے تمہیں، وہ تمہیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے سٹرگل کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ اس کے پاس بیٹھو گے وہ یا تو ذکر میں لگائے گا، یا تسبیحات دے گا، یا اللہ کے دین کی بات کرے گا، یا شریعت کی بات کرے گا، پیار سے کرے گا، محبت سے کرے گا، کہیں سمجھا کے کرے گا، لیکن وہ تمہارے لیے مخلص ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی خود غرضی نہیں ہے، وہ سیلف لیس پائی جاتی ہے اس کے اندر، جس کی بنا پر وہ تمہیں اللہ کے قریب کر دے گا، تو تم بھی اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں نا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، تو یہ لذت آشنائی جن کو مل جاتی ہے وہ ان کچرے سے باہر نکل جاتے ہیں، ماورا ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کوشش رہتی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان مبارک کے مطابق کہ وہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، وہ جب دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا قبول کی جاتی ہے، وہ جب پناہ مانگتے ہیں تو انہیں پناہ دی جاتی ہے۔ تو ان ولیوں کا بڑا مقام ہے اور یہ رہے گا۔ اللہ رب العزت کے ایک اور فرمان مبارک کے مطابق حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت جبریل امین سے فرماتے ہیں فلاں شخص مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، جاؤ ملائکہ میں اعلان کرو، ملائکہ اس سے محبت کرے۔ پھر جبریل امین کہتے ہیں کہ میں نے کر دیا عالم ملکوت میں اعلان، حکم ہوتا ہے جاؤ زمین پر اتر جاؤ، زمین والوں میں اعلان کرو فلاں شخص اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، عالم ملکوت اس سے محبت کرتا ہے، اے زمین والوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ کیا کہنے، اور آپ دیکھتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے اولیاء اللہ کے عرس پر، اور محبت کرنے والے ایسے ایک شمع کے گرد جیسے پروانے جمع ہوتے ہیں نا، ویسے ہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ ارشاد فرمائیے گا حافظہ عائشہ کہ جس طرح آپ نے بھی اپنے جواب میں اور میں نے بھی اپنے انٹرو میں اس بات کا ذکر کیا،
قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا کہ اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ حزن ہوگا، نہ ملال ہوگا. کیا تفصیل ہے اس کی؟ بے شک، بہت شکریہ. دیکھیں، اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا. جیسا کہ ہم شروع سے یہی بات کرتے آ رہے ہیں، اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں جو ایمان والے، تقوی والے، صبر والے، مخلص ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں. اب اگر ہم دنیاوی مثال سے ایک مثال لے کر بات کریں تو اگر کوئی بادشاہ ہو اور بادشاہ کا کوئی خاص وزیر ہو تو بادشاہ اپنے خاص وزیر کو کتنی فیسلٹیز دیتا ہے، کتنے آرام دیتا ہے، کتنی ساری چیزیں دیتا ہے. اور اگر آپ بادشاہ کی ہی بات کر لیں دنیا میں تو آپ دیکھیں اس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوتی، نہ اسے کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی ڈر ہوتا ہے. اتنے سارے نوکر چاکر اس کے ارد گرد پہرے دار موجود ہوتے ہیں. تو اب آپ سوچیں جب دنیا میں کسی بادشاہ کے لیے یہ بات ہے تو پھر جو اللہ کا ولی بن جائے تو پھر اسے دنیا اور آخرت میں غم کس بات کا ہو سکتا ہے؟ جب وہ دنیا میں رہتا ہے، ہم اپنے پاس مال جمع کرتے ہیں تو ہمیں خوف ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سے کوئی مال وہ چوری کر کے نہ لے جائے، ہمارے گھر میں کوئی ڈاکہ نہ ڈال دے، کوئی لوٹ کر نہ لے جائے. ہم خوف میں مبتلا رہتے ہیں. اور اگر وہ غلطی سے کوئی لوٹ کر لے جائے، چوری ہو جائے، ڈکیتی ہو جائے تو ہم غمزدہ ہو جاتے ہیں کہ یار ہمارا جو مال ہے وہ چلا گیا. لیکن جب ہم اللہ کے ولیوں کی بات کرتے ہیں تو انہیں ان دونوں میں سے کسی چیز کا غم نہیں ہوتا، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا میں رہتے ہیں تو وہ اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ اللہ کے رستے پر چلتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل پیرا رہتے ہیں. تو پھر دنیا میں جو انہیں غم ہے وہ اسے چھین لیا جاتا ہے. حالانکہ اللہ نے یہ بات فرمائی اور کہا کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ اور جو کافر ہیں ان کے لیے جنت ہے. لیکن جو اللہ کے ولی ہیں وہ اس قید خانے میں بھی خوشیاں ڈھونڈ لیتے ہیں. وہ جب ذکر کرتے ہیں تو سرور حاصل کرتے ہیں، وہ جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اس میں سکون حاصل کرتے ہیں. اور جب وہ اس سکون کو حاصل کرتے ہیں تو جب ان پر آخری وقت آتا ہے، نزع کا عالم آتا ہے، تو انہیں فرشتے عذاب قبر سے نہیں ڈراتے بلکہ انہیں جنت کی بشارت دی جاتی ہے، انہیں خوشخبری دی جاتی ہے. قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. کہ اور وہ لوگ جو استقامت رکھتے ہیں رب تبارک و تعالی پر توکل کرتے ہیں تو انہیں بشارت دے دو، انہیں خوشخبری سنا دو، انہیں بتا دو، انہیں پیغام دو. نہ انہیں دنیا میں خوف ہوگا، نہ وہ ڈریں گے، نہ وہ آخرت میں ڈریں گے، نہ انہیں آخرت میں کسی چیز کا خوف ہوگا. کیونکہ جب وہ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو انہیں فرشتے ڈرائیں گے نہیں، انہیں خوف زدہ نہیں کریں گے. بلکہ جب ان کی روح کو قبض کیا جائے گا، جب ان کی روح کو اپنے پاس رب تبارک و تعالیٰ بلائے گا تو اس وقت بھی انہیں کوئی خوفناک فرشتہ نہیں ڈرائے گا بلکہ ایک خوبصورت فرشتے کے ذریعے انہیں اپنے پاس بلایا جائے گا، ان کے لیے مخملی بستر لگا دیا جائے گا. اور جیسے کہ ابھی آپ نے بھی بات کی نا کہ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، تو کسی بزرگ سے ایک شخص نے پوچھا کہ ہم نے آپ کو دیکھا، آپ بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس جاتے تھے جب وہ حیات تھے تو سمجھ میں آتا تھا، آپ ان سے علم حاصل کرنے جاتے ہیں، وہ اللہ کے ولی تھے، علم والے تھے آپ لینے. لیکن اب جب ان کا وصال ہو گیا، دنیا سے پردہ فرما گئے، اب کیوں جاتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں یہ دیکھنے جاتا ہوں کہ جب تک فرید حیات تھے، جب تک بابا فرید علم بانٹ رہے تھے تو میں یہ دیکھنے جاتا تھا کہ وہ کس طرح اللہ اللہ کر رہے ہیں. اور اب میں یہ دیکھنے جاتا ہوں کہ اللہ لوگوں سے فرید کیسے کروا رہا ہے. یعنی جب اللہ والے اللہ کے لیے اپنی زندگی کو گزار دیتے ہیں تو پھر اللہ ان کا ہو جاتا ہے، ان سے راضی ہو جاتا ہے. دنیا میں خوشخبری ملتی ہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری، آخرت میں بھی خوشخبری کہ کتنے ابدال غوث، کتنے قلندر، کتنے آقا ایک تیرے عشق میں ڈوبے ہیں سمندر کتنے، اور آقا سرخرو ہیں فقط تو تیرے فقیروں کے مزار، ورنہ گزرے ہیں زمانے میں سکندر کتنے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب یہی بات ہے نا کہ اگر ہم اس کو دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، ہمارا کوئی تعلق کسی بڑی شخصیت سے ہو جاتا ہے تو بندہ اپنے آپ
آپ کو رعب میں محسوس کرنے لگتا ہے۔ اللہ والے، اللہ کے دوست، جب دوستی اللہ سے ہو جائے تو پھر دنیا میں آخرت میں کس چیز کا خوف ہے؟ نہ خوف ہوگا، نہ حزن ہوگا، نہ ملال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ دوستی اتنی آسان چیز نہیں ہے۔ اللہ سے محبت، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دونوں ضروری ہیں، اور دونوں کی پیروی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولی اللہ، اللہ کے دوستوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ یقینی طور پر جب ہم بات کرتے ہیں اللہ کے دوستوں کی تو ہم بات کرنے کے ساتھ ہی اپنے دل کی کیفیت کو ٹٹولتے ہیں، تو دل کی کیفیت ہی مختلف ہو جاتی ہے، اور یہاں پر بیٹھے ہر شخص کی کیفیت مختلف ہے، کیونکہ ہم ذکر کر رہے ہیں اولیاء کاملین کا، ولی اللہ کا، اللہ کے ولی آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، حافظہ عائشہ بھی رونق افروز ہیں۔ بہت ہی سیر حاصل، بہت ہی محبت والی گفتگو، بہت ہی خوبصورت گفتگو، دل کو چھو لینے والی گفتگو دونوں ہی مہمان شخصیات کی جانب سے ہوئی۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی بلا کسی تاخیر۔ آپ یہ بتائیے گا، اب جب ہم ولیوں کا ذکر کرتے ہیں تو کرامات کا ذکر ضرور آتا ہے، یہ کرامت سے کیا مراد ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ ہماری بہنوں کو، دیکھنے والی بچیوں کو، کیونکہ سب کے دل میں یہ سوال آتا ہے، کرامت سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی بتائیے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کرامات کی جو مثالیں دی گئی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، اور بے شمار مثالیں موجود ہیں، وہ بیان فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ دیکھیں، ہمیں دنیا کے نظام کو سمجھنا ہوگا۔ ایک ہے اسباب کی دنیا۔ اسباب کی دنیا کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بھوک لگی ہے، آپ کھانا کھائیں گے تو آپ کی بھوک مٹ جائے گی، پیاس لگی ہے تو آپ پانی پئیں گے تو پیاس بجھ جائے گی۔ دنیا کا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے روٹین کے مطابق، جسے عقل مانتی ہے، جو ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں اسباب کی دنیا۔ ایک ہے نظام جو ماوراء الاسباب، کہ ظاہری سبب نہیں ہے، ماوراء ہو گیا اس سے، اسباب سے، اور وہ کام ہو گیا جو عقل میں نہیں آ رہا، جو قوانین فطرت میں ظاہراً سمجھ نہیں آ رہا۔ اس سے بھی آگے ایک اور نظام ہے جسے کن فیکون کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کن کہا، فرما دیا اور ہو گیا۔ ظاہراً کچھ اس کی سبب نہیں ہے، نظر ہی نہیں آ رہا۔ جو ہم سارے لوگ ہیں، ہم کام کرتے ہیں تو ہم اسباب کی دنیا میں رہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے بھی ہیں، اور ظاہری ایک ہر انسان کو جو اللہ نے عقل اور شعور دی ہے، اسے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اس نے محنت کرنی ہے، اس نے رزق کمانا ہے، گھر میں لانا ہے۔ صحیح۔ اب جو اسباب میں نہ آئے، جو عقل میں نہ آئے، قوانین فطرت میں نہ آئے، جو عقل کو عاجز کر دے، اگر اس کا ظہور نبی سے ہو رہا ہے تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی عطا ہے اپنے خاص بندوں پر۔ صدور کس ذریعے سے ہو رہا ہے؟ انبیاء سے ہوا تو نبوت کی صداقت کی دلیل بن کر آیا، تو وہ معجزہ کہلایا۔ اور اگر کسی ولی کے ذریعے کوئی خلاف عقل بات ہو گئی، قوانین فطرت کے برعکس کوئی چیز سامنے آئی اور برحق ہوئی، تو دیکھیں اسے کرامت کہتے ہیں کہ ایک ولی سے اس کا ظہور ہو رہا ہے، ولی کے ذریعے۔ کیا بات۔ اب یہی اگر شیاطین کے ذریعے ہو، جنات کے ذریعے ہو، تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ صحیح۔ یعنی ان کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی خلاف عقل بات ہو جائے، کیونکہ ایک جنات کی بھی پورا نظام موجود ہے۔ یہ جو آپ شیاطین اور یہ اب عامل بابے بیٹھے ہوئے ہیں سارے، تو وہ کس طرح سے لوگوں کو قابو کرتے ہیں؟ وہ شیاطین کے ذریعے کرتے ہیں، جسے انسان ایمان سے بھی بعض اوقات چلا جاتا ہے، کفر میں چلا جاتا ہے، تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ اسی طرح نبی کے ظہور میں آنے سے پہلے، دنیا میں تشریف آنے سے پہلے معجزات، ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ یہ چار لفظ استعمال ہوتے ہیں: معجزہ نبی سے ہوا، کرامت ولی سے ہوئی، استدراج شیاطین اور جنات کے ذریعے ہوا، ارہاس جو نبی کی دنیا میں آنے سے پہلے معجزات ہوئے، تو ان کی آمد کی خبر دیتے ہوئے اس کو ارہاس بولا جاتا ہے۔ اب اولیاء عظام جو ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، دیکھیں ولی کا لفظ بھی حکمرانی کے معنوں میں بھی آتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو، پہلا تو یہ کہ اس نے حکمران اللہ کو مان لیا، ایسا مانا کہ وہ اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ افوض امری الی اللہ، میں نے اپنے سارے معاملات اللہ پر چھوڑ دیے۔ توکل کمال کا اس کے اندر، جب اس نے حکمران ایسا مان لیا اللہ کو، تو اللہ نے اسے تصرف عطا کیا، اللہ نے اسے حکمرانی عطا کی، بحر و بر میں حکمرانی عطا کی۔ حضرت ابراہیم بن ادم بیٹھے ہوتے ہیں اور مچھلیاں سوئی لے کر آ جاتی ہیں، یہ بحر و بر پر حکمرانی ہے جو انہیں عطا کی جاتی ہے۔ آپ نے بات کی قرآن مجید میں
ہیں جو اولیاء اعظام. دیکھیں انبیاء کے بے شمار معجزات کا ذکر ہوا. موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی 2 حصوں میں بٹ گیا, وہ لے کے چلے گئے. اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی, گو کہ یہ انبیاء کے ہیں. آپ نے چونکہ ولیوں کا پوچھا تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ ان کے حجرے میں جاتے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام تو بے موسمی پھل پائے جاتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے ہے, تو وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے فضل سے ہے. تو یہ بے موسمی پھلوں کا آنا, بے موسمی یعنی موسم بھی نہیں ہے ان کا, کوئی زراعی ذریعہ بھی نہیں ہے, اور اللہ قرآن مجید میں ذکر فرما رہا ہے. تو جب انہوں نے اللہ کی یہ رحمت دیکھی, ہنالک دعا زکریا, تو زکریا علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے وہاں دعا کی, حالانکہ خود نبی ہیں, لیکن حضرت مریم پر جو اللہ کی عنایات ہو رہی ہیں تو وہ سارا ایک کرامت ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی. پھر دیکھیں تو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اصحاب کہف کا ذکر آیا. اصحاب کہف وہ غار میں مقیم ہو جاتے ہیں, ایمان میں مضبوط ہیں. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہ نے ان کی دعاؤں کو ایسے سنا, 300 سال تک وہ حیات رہے ادھر, ان کی کروٹیں تک اللہ کے حکم سے بدلی جاتی نہیں, گویا فرشتے معمور ہیں. سورج اپنا راستہ بدل دیتا ہے. 300 برس تک ان کے نہ جسموں کو کچھ ہوا, نہ ان کی فہم کو کچھ ہوا. اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں جاؤ بازار سے یہ سکے لے جاؤ اور کھانا لے کر آؤ. تو یہ کیا ہے, یہ کرامت ہے, ان اصحاب کہف کی کرامت ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر آ رہا ہے. اس کے علاوہ بھی اور کئی مقامات پر سورہ مریم, سورہ انبیاء, سورہ محمد, آپ ان کو پڑھیں تو اللہ کے نیک بندوں کی جہاں صفات کا بھی پتہ چلتا ہے, وہاں ان کی ان کرامتوں کا بھی ذکر ملتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جانا, اب بہت سارے یہ کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے ولی تھے, کچھ نے انہیں نبی بھی سمجھا, لیکن زیادہ تر کا یہی ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے. تو اللہ کے ولی کے ان کی کرامتیں وہ ساری, کہ اللہ سے کیسا ان کا تعلق ہے, ان کو وہ علم عطا ہوا ہے, علم لدنی, کہ اس کی روشنی میں وہ کیا کچھ نہیں کرتے, اور اس کرنے کی حکمتیں بھی پھر بیان فرماتے ہیں. تو یہ ان کی ہے. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک جو امتی ہے آصف بن برخیہ, حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں ملکہ بلقیس آ رہی ہے, اور اس کا تخت وہ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے 7 تالوں کے اندر چھپا کے رکھا ہوا, اس کا مزین تھا, بڑا تخت تھا. تو آپ نے فرمایا کہ کون اسے اٹھا کر لائے گا, تو ایک نے کہا کہ آپ جتنی دیر میں اٹھیں گے تو میں اتنی دیر میں. فرمایا نہیں, اس سے بھی جلدی چاہیے. ہاں جی, تو آصف برخیہ نے کہا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے. اب وہ دیکھیں کہاں سے اس نے اٹھایا اور کہاں لا کے رکھ دیا, سامنے لا کے رکھ دیا. تو یہ کیا ہے, یہ ایک ولی کی کرامت. پوچھا گیا کہ کیسے تم نے کیا, انہوں نے کہا یہ اللہ نے جو کتاب کا علم دیا, اور ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے اہل ایمان کے لیے, حضور کے غلاموں کے لیے تو فرمایا بشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا, فضل کبیر ہے اہل ایمان کے لیے. تو بیسک اور مین بات تو یہی ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہی ہے. وہ کہہ دے جیسے کہ بیان ہوا ہے نا, کن فیکون, اللہ اکبر, وہ قادر مطلق ہے, وہ رب کائنات ہے. اب جب اولیاء کا ذکر کیا جا رہا ہے, ان کی کرامات کا جس طرح سے ذکر کیا ہے, تو میں عائشہ آپ سے یہ ضرور دریافت کروں گی کہ اولیاء اکرام کی جو صحبت ہے ان کے فوائد کیا ہیں, اس کے اثرات کیا ہیں, ہماری بہنوں کو بتائیے گا. بالکل, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قرآن مجید میں حکم دے رہا ہے, قرآن کریم پہ ہی عمل کرتے ہیں نا. ہم سے اکثر کہا جاتا ہے کہاں لکھا ہے بتاؤ کہ بھئی اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنا ہے, یا اولیاء اللہ کی شان بیان ہوئی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے قرآن کریم میں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو. تو سچے کون ہیں؟ جو اللہ والے ہیں. ہم تو سچے نہیں ہو سکتے, ہم تو دن بھر کتنے گناہ کرتے ہیں. تو اللہ کے جو ولی ہیں وہی تو سچے ہیں. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس بات کا جو ہے تذکرہ فرمایا, خود کہا کہ میری امت میں قیامت تک ولی آتے رہیں گے. نبوت کا سلسلہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ختم ہو گیا, لیکن اللہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے ولیوں کا سلسلہ قیامت تک جاری رکھا ہے. اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر کرم بھی ہے, فضل بھی ہے, رحمت
نعمت بھی ہے، احسان بھی ہے کہ قیامت تک ہماری رہنمائی کے لیے ولی آتے رہیں گے۔ پھر کہا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کون؟ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، اپنے نفس پر قابو رکھتے ہیں، صبح شام ذکر کرتے ہیں، وہ ہیں اللہ والے، وہ ہیں اللہ کے ولی۔ جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے دیکھتے ہیں تو خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ جو ساتھی ہوتا ہے نا، یعنی جو اللہ کے ولیوں کی صحبت ہوتی ہے، نیک بندوں کی صحبت ہوتی ہے، جو ساتھی ہوتے ہیں، ان کی مثال اچھے اور بری کی مثال اس طرح ہے کہ جو اچھا ہے وہ مشک بیچنے والا ہے اور جو برا ہے وہ بھٹی والا ہے، یعنی وہ جلاتا ہے، کپڑا جلائے گا، کچھ بھی جلائے گا تو وہ بدبو پہنچائے گا، لیکن جو مشک بیچنے والا ہے وہ آپ کو خوشبو پہنچائے گا۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دوسری جگہ فرما رہے ہیں انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ نے بھی کہہ دیا، خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہہ دیا کہ ہمیں دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے کہ جن کی صحبت میں بیٹھ کر ہمیں فائدہ حاصل ہو۔ اب ہمیں فائدہ کس طرح حاصل ہوگا؟ جب ہم اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو یقیناً ہمارا اس میں فائدہ ہوگا۔ کس طرح فائدہ ہوگا؟ جب ہم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ہمارا ایمان بڑھے گا، ہمیں اللہ پر یقین کرنا زیادہ آئے گا، ہمیں بتایا جائے گا کہ اللہ پر یقین کامل کس طرح رکھنا ہے، ہمارا تقوی جو ہے نا وہ مزید پختہ ہوگا، ہمیں تقوی اختیار کرنے میں مزید جو ہے وہ مشکلات پیش نہیں آئیں گی بلکہ آسانی ہوگی، یعنی ہمیں عبادت کرنے میں، ہمیں نماز پڑھنے میں، ہمیں ہر نیک کام کرنے میں آسانی پیدا ہوگی، ہماری عبادت کا جو ہے وہ شوق بڑھے گا، نماز پڑھنے میں، قرآن پڑھنے میں، ہم جن چیزوں سے دور بھاگتے ہیں نا آخرت کی تیاری میں ہمیں مدد ملے گی، پھر ہمارا اخلاق سنورے گا، ہم عاجز ہوں گے، ہم انکسار ہوں گے۔ اللہ والے عجز و انکساری والے ہی تو ہوتے ہیں، وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو اکڑ کر تھوڑی چلتے ہیں۔ اللہ والے تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کہہ بھی نہیں سکتے یہ اللہ والے ہیں، ان کے جسم پر جو لباس ہوتا ہے اسے دیکھ کر آپ پہچان نہیں سکتے کیونکہ ان میں غرور نہیں ہوتا، ان میں تکبر نہیں ہوتا، وہ عاجز ہوتے ہیں، انکساری والے ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جب ہم اللہ والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہمارے اعمال میں، ہمیں عمل کرنے میں، جو نیک اعمال کرتے ہیں نا، ہمیں ان پر استقامت رکھنے میں مدد ملتی ہے کہ ہم جب استقامت رکھیں گے تو پھر ہم اللہ والوں کا قرب حاصل کریں گے، اور جب ہم اللہ والوں کا قرب حاصل کریں گے تو یقیناً پھر ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یعنی وہ بات ہے نا کہ جو خدا کو پہچان لیتا ہے، جو خدا کو پہچان لیتا ہے، خلق خدا اسے پہچان لیتی ہے، جو بار بار ذکر ہے نا کہ جن کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، جن کو دیکھ کے اللہ سے محبت کرنے کا جی چاہے، جن کو دیکھ کے جن کے پاس بیٹھے، جن کے پاس بیٹھ کر ان کی باتیں سنیں، اللہ کی باتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں۔ ڈاکٹر صاحبہ مختصر سا کوئی میسج فرمائیے گا۔ ابھی انہوں نے خوشبو والے کی بات کی تو مجھے شعر یاد آ گیا، درد مندان دی یاری میں جویں دکان تاراں، کیا بات ہے، سودا بھاویں لئیے نہ لئیے بھولے پین ہزاراں، کیا بات ہے، بے درداں دی یاری میں جویں دکان لوہاراں، کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے چھنڈکاں پین ہزاراں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دوستی جو اللہ کے ولیوں سے ہوتی ہے یہ دنیا میں بھی کام آتی ہے اور روز محشر بھی آپ کے کام آئے گی، تو اس لیے وہ دوستی اختیار کریں جو دائمی زندگی میں آپ کے کام آئے۔ بے شک۔ حافظہ عائشہ، ون لائنر میسج، مختصر وقت ہے۔ اپنی زندگی میں اللہ کے دوستوں کو ڈھونڈیں، تلاش کریں اور ان کی صحبت اختیار کریں، اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتے رہیں تاکہ دنیا میں بھی کامیابی ملے اور آخرت میں بھی سکون، راحت اور کامیابی میسر آئے۔ کیا بات ہے، اور دنیا کا سکون اور آخرت کی جو طلب ہے نا، آخرت میں کامیابی کی جو طلب ہے، جو ہم دعا کرتے ہیں بار بار، پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کی بہت مشکور ہوں، حافظہ عائشہ آپ تشریف لائیں، بہت مشکور، بہت ممنون ہوں۔ آج کی بزم میں بہت کچھ سیکھا، ایمان تازہ ہوا، محبت الہیہ دل میں پیدا ہوئی، اور مزید اللہ سے محبت، اللہ کا قرب ہم سب کو حاصل ہو، یہی دعا ہے۔ اور آخر میں بس ایک شعر ضرور پڑھنا چاہوں گی کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔